تو اس میں ایسے لوگ آگے آگے ہوتے تھے کہ جن کی زیادہ تعلیم وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور وہی آ کر سڑکوں پر قربانیاں دیتے تھے۔ لیکن ایک وکلا تحریک پاکستان میں شروع ہو گئی، اور پڑھے لکھے لوگ اور قانون کو سمجھنے والے لوگ، انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کی خوبی یہ کہ اس نے پورے پاکستان کو متحد کر دیا۔ لہٰذا پنجاب کے وکلا، سرحد کے وکلا، سندھ کے وکلا، بلوچستان کے وکلا، یہ سب کے سب متحد ہو گئے، اور پرامن طور پر یہ تحریک شروع ہوئی، اور ہر ہفتے جمعرات کو یہ لوگ ایجیٹیشن کرتے رہے سڑکوں پر آ کر، اور اس دوران انہوں نے مارے بھی کھائیں، ان کے سر بھی پھاڑے گئے، لیکن یہ تحریک الحمدللہ چلتی رہی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ 20 جولائی سن 2007 کو ہی سپریم کورٹ کے جوڈیشل کونسل نے فیصلہ دیا کہ جسٹس افتخار کے خلاف جو سارے الزامات مشرف گورنمنٹ نے لگائے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، وہ سارے کے سارے فیک ہیں، اور جسٹس افتخار کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب مشرف صاحب نے سوچا کہ جسٹس افتخار دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، اور یہ مجھے کبھی بھی دوبارہ صدارت کے منصب کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے، اور مجھے دستور کے مطابق اس دوبارہ صدارت کے منصب کے لیے اہل قرار نہیں دیں گے۔ لہذا انہوں نے پھر 3 نومبر سن 2007 کو مارشل لا لگا دیا اس ملک میں۔ اس کا نام انہوں نے ایمرجنسی رکھا، اور اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے 60 میں سے صرف 4، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 60 میں سے صرف 4 ججز کو برقرار رکھا، اور باقی جتنے ججز تھے الحمدللہ انہوں نے غیرت کا ثبوت دیا، وہ کسی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور واقعہ تھا۔ صرف 4 ججز جو تھے وہ مشرف صاحب کے کہنے میں آئے، اور اس کے بعد الحمدللہ تحریک وکلا کی چلتی رہی۔ 18 فروری کو اللہ نے ایک اور ملک پر احسان کیا، اور صدر مشرف کو دباؤ کی وجہ سے چونکہ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا اشفاق کیانی صاحب نے، اور انہوں نے 18 فروری کے الیکشن میں یہ طے کر دیا کہ فوج اس الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور انتخابات بالکل منصفانہ ہوں گے۔ ورنہ مشرف صاحب کی خواہش یہ تھی کہ انتخابات میں دھاندلی کی جائے، اور انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قاف گروپ اور کراچی سے ایم کیو ایم، ان تینوں جماعتوں کو ایسی میجورٹی دے دی جائے کہ ان کی حکومت قائم ہو، اور اس کے بعد وہ صدر مشرف کو عہدہ صدارت پر برقرار رکھیں۔ لیکن چونکہ فوج نے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیا انتخابات سے، انتخابات منصفانہ ہوئے، اور عوام نے مشرف اور اس کے جو بھی اتحادی تھے ان کے خلاف اپنی رائے دے کر ان کی ضمانت ضبط کرا دی۔ مسلم لیگ کاف کو ایک شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور مسلم لیگ نواز شریف کہ جس نے لال مسجد کے حوالے سے مشرف کے اقدامات کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا، اس کو ایک اچھی خاصی اکثریت اسمبلی کے اندر مل گئی، اور مشرف کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ، نواز شریف گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان سب نے مل کر بالآخر مشرف کو عہدہ صدارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور 18 اگست سن 2008 کو مشرف صاحب کو عہدہ صدارت سے مستعفی ہونا پڑا، اور اس کے بعد صدر زرداری صاحب پاکستان کی صدارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ البتہ مشرف نے اپنے صدارت کے حصول کے لیے ایک بہت بڑا جرم اور بھی کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے 2007 ہی میں ایک این آر او کے نام سے آرڈیننس اس نے نافذ کیا تھا، قومی مفاہمتی آرڈیننس۔ اندازہ کیجئے کہ اس کا نام کتنا خوشنما ہے، لیکن اس کے ذریعے سے 8000 ایسے افراد کو کہ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا تھا اور جن کے خلاف مختلف عدالتوں میں مقدمات تھے، ان سب کو معاف کر دیا گیا، ان سب کو بری کر دیا گیا، تاکہ اتنی بڑی رشوت پیپلز پارٹی کو دی جائے، ان کے تمام مقدمات کو ختم کر دیا جائے، اور وہ مشرف صاحب کو اگلے 5 سال کے لیے صدر تسلیم کرنے پر تیار ہو جائیں۔ وہ این آر او بلا شبہ ایک بدنام زمانہ آرڈیننس تھا، جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا، کہ گویا ایک آرڈیننس کے ذریعے سے پاکستان میں کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا۔ الحمدللہ جب جسٹس افتخار صاحب یہ دوبارہ بحال ہوئے، زرداری صاحب تو انہیں بحال کرنے پر تیار نہیں تھے، انہوں نے کئی مرتبہ وعدے کیے نواز شریف صاحب سے کہ انہیں بحال کریں گے، لیکن ہر مرتبہ اپنے وعدوں سے وہ پھر جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بڑی
خطرناک بات بھی کہی جو نہیں انہیں کہنی چاہیے تھی کہ یہ وعدے ہیں، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی وعدے سے پھر جانے کے لیے ایسی دلیل دینا یہ انتہائی نامناسب بات تھی۔ لیکن وکلا تحریک الحمدللہ چلتی رہی اور بالآخر اس وکلا تحریک کو 16 مارچ سن 2009 کو کامیابی حاصل ہوئی، اور باوجود اس کے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جسٹس افتخار بحال ہو۔ کیوں؟ جسٹس افتخار نے ایسے لوگوں کے مقدمات کو ترجیح دی تھی کہ جن کو ایجنسیوں نے غائب کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا، جن کا کچھ پتہ نہیں ہے امریکہ کو یہ چیز کہاں پسند تھی۔ اور زرداری صاحب بھی جانتے تھے کہ جیسے افتخار آ گئے تو وہ پہلے بھی NRO کے خلاف ایک رولنگ دے چکے ہیں، اور وہ NRO کو ہرگز وہ جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکیں گے، بلکہ اس کو قردم قرار دیں گے۔ لہٰذا نہ زرداری چاہتے تھے نہ امریکہ چاہتا تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور وکلا تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور وکلا تحریک کا جو مارچ تھا اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی حکومت نے، اور پنجاب کے وسیع علاقے میں انہوں نے کنٹینرز کھڑے کر کے چاہا کہ روڈوں کو بلاک کر دیا جائے، لیکن عوام کا سیلاب تھا۔ جب وہ لاہور سے پہنچا گجرانوالہ تک تو اسی دوران حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا، اور جسٹس افتخار کو اللہ نے سرخرو کیا اور وہ بحال ہوئے۔ اور اس کے بعد جسٹس افتخار نے جولائی سن 2009 میں NRO کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ یہ NRO حکومت 28 نومبر تک اس NRO کو قومی اسمبلی سے منظور کرا لے، ورنہ اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے NRO کو قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے، لیکن اس مرتبہ MQM کی طرف سے ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا، اور MQM کے قائد الطاف حسین نے پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے ساتھ دینے سے صاف انکار کیا۔ لندن جا کر الطاف حسین کی بڑی منتیں کی گئیں کہ وہ کسی طرح سے NRO کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک اور اچھی بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اخلاقی لحاظ سے زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن زرداری صاحب نے بہرحال استعفیٰ تو نہیں دیا، لیکن NRO کے حوالے سے جو ان کی خواہش تھی کہ یہ اسمبلی سے پاس ہو جائے، وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ اور 28 نومبر تک جب یہ آرڈیننس اسمبلی نے پاس نہیں کیا، اب اس کے بعد عدالت نے اس کے حوالے سے ہیئرنگ کی، اور 16 دسمبر سن 2009 کو پاکستان کی تاریخ کا پھر ایک سنہری دن تھا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ 16 دسمبر سن 71 کو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پھر تقریباً 38 سال بعد 16 دسمبر 2009 کو ایک خوشخبری دی، اور پاکستان نے اپنے ماتھے سے کلنک کا ٹیکہ ختم کیا، اور سپریم کورٹ نے بدنام زمانہ NRO کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جہاں کسی منصبدار کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب سے استعفیٰ دیتا ہے، وہ عدالت میں جا کر الزام کو فیس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کلیئر کرا کے پھر دوبارہ وہ میدان میں آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ڈھیٹ کی، ہمارے ہاں بے غیرتی کی اس قدر انتہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنے سنگین الزامات ہیں، اور NRO کے ذریعے سے ان لوگوں نے ان الزامات کو جو ہے وہ کلیئر کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے حوالے سے کوئی اعلیٰ روایت قائم نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب کسی لیڈر پر کرپشن کا الزام لگا تو اس نے اس کو اپنے ایسے غرض کے منافی سمجھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے، اور اب باقاعدہ سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور فوج کی ملی بھگت ہے اور وہ ہماری حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جسٹس خلیل رمدے صاحب نے جو ہے وہ 20 جولائی کو جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا جسٹس افتخار کی بحالی کا، 20 جولائی سن 2007 کو، وہ تفصیلی فیصلہ انہوں نے اب لکھا ہے۔ کیوں دیر سے لکھا؟ اس لیے کہ بعد میں ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اور دوبارہ انہوں نے پھر اختیار لیا ہے اسی سال 16 مارچ 2009 کو۔ تو انہوں نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جب مشرف نے جسٹس افتخار صاحب کو اپنے جرنیلوں کے ذریعے سے مروب کرنے کی کوشش کی تو ان جرنیلوں میں یہ اشفاق کیانی صاحب بھی شامل تھے۔ اگر فوج کے ساتھ ججوں کی ملی بھگت ہوتی تو اشفاق کیانی صاحب کا نام اس وقت کیوں جو ہے وہ نمایاں کیا جاتا، لیکن ججوں نے بالکل دیانتدارانہ انداز سے اپنا فیصلہ دیا ہے، اور اب امید کی جانی چاہیے کہ سپریم کورٹ ایک اور جرت سے کام لے، اس لیے کہ جب جناب زرداری صاحب جب صدارت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں تو چونکہ NRO اب کینسل ہو چکا ہے،
ان کے اوپر بے شمار کرپشن کے مقدمات تھے، تو لہٰذا کوئی بھی ایسا شخص دستور کی دفعہ 62-63 کے مطابق کہ جس پر اس طرح کے الزامات ہوں اور اس کے خلاف عدالتوں میں مقدمے زیر سماعت ہوں، وہ شخص نہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے اور نہ صدارت کے منصب پر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ انہیں نااہل قرار دیں اور اس حوالے سے کسی دھمکی کا شکار نہ ہوں۔ اب وہی زمانے چلے گئے کہ سم کارڈ استعمال کر لے یا کسی اور وجہ سے، بلکہ جمہوریت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کرپشن کو جو ہے وہ تقویت دی جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسٹس افتخار کے ذریعے سے ایک امید کی کرن ہمیں دکھائی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان عدل کے حوالے سے ایک صحیح راہ پر چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے، اس لیے کہ اگر کسی ملک میں عدل ہو تو پھر اس ملک میں اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ چرچل سے جنگ عظیم کے دوران کہا تھا کچھ دانشوروں نے جا کر کہ جناب برطانیہ خطرے میں ہے، جرمنی کے طیارے ہمارے اوپر پے بپے حملے کر رہے ہیں، تو اس نے پوچھا تھا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ کہا وہ انصاف کر رہی ہیں۔ کہنے کہ ہمارے نظام، یہ ہماری ریاست تباہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول کا بھی ایک ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفر کے ساتھ تو پھر بھی کوئی شخص جی سکتا ہے، کوئی قوم جی سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی قوم نہیں جی سکتی۔ اور پھر اسلام کا تو کیچ ورڈ عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مرتبہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے بڑے شاہانہ انداز سے اپنے بارے میں فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، واولو العلم، اور تمام صاحبان علم بھی اس پر گواہ ہے، قائما بالقسط، اور وہ اللہ تعالیٰ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، سورہ نساء آیت 135، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل کے لمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر اس ملک میں عدل کا بول بالا ہوا، انشاءاللہ اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن سامعین اور ناظرین نوٹ فرمائیے کہ اس ملک میں جو اس وقت دستور ہے، اس دستور کے ذریعے سے عدل کا قیام ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس دستور میں صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے کہ وہ عدالت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام باتیں اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ میں خود خلفائے راشدین وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور حضرت علی کے خلاف عدالت سے فیصلہ ہوا ہے۔ قاضی شرح نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، اس پر قبضہ یہودی نے کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا ابا الحسن، یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، قاضی نے یہ نہیں کہا، قاضی نے کہا کہ یہاں پر آپ پیش ہوئے ہیں ایک عام انسان کی حیثیت سے۔ کہا کہ اے حضرت حسن کے والد، ثبوت لائیے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ ذرا آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا اس پر گواہ ہے، میرا غلام اس پر گواہ ہے۔ کہا کہ بیٹا اور غلام شریک گواہ نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا بیٹا، آپ کا غلام ہے، وہ تو آپ ہی کے حق میں گواہی دے گا، اور وہ ذرا قاضی نے یہود کے حوالے کر دی۔ اس طرح کا عدل ہے جو کہ ہوا ہے، اور خلیفہ وقت وہ خود عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اسلام کا عدل بے لاگ ہے، اسلام کے عدالت کے اعتبار سے تمام شہری اس کی نگاہ میں یکساں ہیں، لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، اور یہ ایک عام انسان ہے۔ یہ عدل اسی وقت آئے گا جب کہ ہم کوشش کریں کہ اس ملک میں دستور میں اسلامی اصولوں کو بالادستی حاصل ہو، اسلام کا نظام عدل اس ملک میں قائم ہو، تبھی اس ملک کے اندر پائیدار عدل قائم ہو سکتا ہے۔ پائیدار اس ملک کے اندر واقعتاً ایک ایسی حکومت قائم ہو سکتی ہے جو دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آج دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اس ظلم سے ان کو دوچار کرنے میں بہت بڑا قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک عادلانہ نظام خلافت کا موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ ہم نے اسے اپنے ہاں نافذ کیا اور نہ ہم نے اس کا نمونہ دنیا کو دکھایا۔ لہذا دنیا آج سود کی وجہ سے، دنیا آج جاگیرداری کی وجہ سے، دنیا آج بادشاہت کی وجہ سے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے ظلم کے اندر پس رہی ہے۔ یورپ میں اس ظلم کا لوگوں کو احساس ہے، وہاں پر جب IMF کے اجلاس ہوتے ہیں، جب وہاں پر
دنیا کے 8 بڑے ملکوں کے سربراہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ان کے خلاف ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، باتیں خوشنما کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے بے حس ہوئے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ایک عدل کی تحریک اس ملک میں شروع ہوئی ہے، یہ عدل کی تحریک واقعتاً عدل کی تحریک اس وقت بنے گی جبکہ ہم اسلام کے عادلانہ اصولوں کو اپنے دستور میں شامل کریں اور اسلام کے عادلانہ اصولوں کو پورے دستور کے اوپر بالادستی دیں. ہمارے دستور میں ظلم کی کئی اعتبارات سے جو ہے وہ انتہا ہے. ہمارے دستور میں یہ چیز بھی طے ہے کہ اگر کسی قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو تب بھی صدر مملکت کو اس کا اختیار ہے دستور کی دفعہ 45 کے مطابق کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. حالانکہ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں یہ کہا گیا کہ اگر قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں کل اختیار مقتول کے ورثاء کا ہے، کسی صدر کا، کسی عہدیدار کا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں صدر صاحب نہ صرف یہ قاتلوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ مشرف صاحب نے تو ایک قاتل کو راتوں رات برطانیہ کے ڈر سے برطانیہ بھجوا دیا تھا. اس نے پاکستان آیا، اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا، طویل عرصے تک مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی اور مشرف صاحب نے اسے معاف کر کے برطانیہ بھیج دیا. یہ ظلم ہے، یہ استحصال ہے، اور اس ظلم استحصال کا صرف اور صرف علاج کس چیز میں ہے؟ اسلام کے عادلانہ قوانین کے نفاذ میں ہے، شریعت کی بالادستی میں ہے. محترم ناظرین، اسی شریعت کی بالادستی سے ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، ہماری آخرت بھی اسی سے سنورے گی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.